بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بغیر تاریخ کا تصور بھی نامکمل لگتا ہے۔ ان میں ایک عظیم نام حضرت عمر بن خطاب کا ہے، وہ صحابی جن کے سلام قبول کرنے سے کمزور مسلمان مضبوط ہو گئے، جن کے قدموں کی آہٹ سے باطل کانپ اٹھا، اور جن کے عدل کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حضرت عمر اسلام قبول نہ کرتے تو کیا اسلام کی تاریخ وہی ہوتی جو ہم آج پڑھتے ہیں؟ اگر حضرت عمر اسلام قبول نہ کرتے تو تاریخ اسلام کیسی ہوتی؟ ذرا تصور کریں، مکے کی گلیاں، کمزور مسلمان، ظلم اذیت، اور حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول ہی نہ کرتے تو کیا اسلام ویسے ہی پھیلتا؟ کیا مدینے کی ریاست قائم ہوتی؟ آج ہم ایک غور و فکر کریں گے کہانی نہیں، اسلام سے پہلے کا مکہ، حضرت عمر کا رعب، مسلمانوں پر سختی، قریش کی طاقت کا ستون، مسلمان چھپ کر عبادت کیوں کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں اسلام لانے سے پہلے عمر کا نام سن کر کمزور مسلمان کانپ جاتے تھے۔ اگر عمر مسلمان نہ ہوتے، مسلمانوں کی اجتماعی نماز دیر سے ہوتی، دار ارقم زیادہ عرصہ خفیہ رہتا، قریش کا ظلم مزید بڑھتا، ہجرت سے پہلے اور زیادہ خطرناک ہوتی۔ یہ تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، مگر اس پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مدینے کی ریاست پر اثر، فیصلوں میں سختی کی کمی، عدل کا وہ معیار شاید دیر سے آتا، بیت المال، قضا، نظم و ضبط۔ عمر کا عدل صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک سسٹم تھا۔ فتوحات اسلام، روم فارس کے مقابلے، فوجی نظم، جرأت مندانہ فیصلے۔ سوال یہ نہیں کہ اسلام پھیلتا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کس رفتار سے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کر دیتا ہے، مگر بعض انسانوں کو خاص کردار دے دیتا ہے۔ عمر جیسے لوگ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں، شاید اسلام پھیلتا، مگر عمر کے بغیر ویسا نہ ہوتا جیسا ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والی ویڈیوز، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اگلا موضوع کون سا ہو۔